ایک دوست نے رائے دی کہ گھوڑے کو انجیکشن نہ لگواؤ، جانور بے انتہا اذیت اٹھاتا ہے۔ اسی دوست نے کسی شخص سے فون پر بات کر کے بلبن کو گولی مارنے کا انتظام کر دیا۔ بلبن کو ٹھکانے لگوانے کا کام مولانا کرامت حسین کے سپرد ہوا۔ وہ بہت الجھے، بڑی منطق چھانٹی، کہنے لگے پالتو جانور اور خدمتی جانور جانور نہیں رہتا، بیٹا بیٹی کی طرح ہو جاتا ہے۔ بشارت نے جواب دیا، آپ کو معلوم بھی ہے کہ گھوڑے کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس لنگڑ دین کو 8-9 سال تک کھڑا کون کھلائے گا؟ میں نے تمام عمر اسے ٹھسانے زندہ رکھنے کا ٹھیکہ تو نہیں لیا۔ مولانا اپنی ماتحتانہ حیثیت بھول کر یک یک جلال میں آ گئے۔ زمین کے قضیے کا رخ آسمان کی طرف موڑتے ہوئے کہنے لگے، انسان کی یہ طاقت، یہ مجال کہاں کہ کسی کو روزی دے سکے؟ رازق تو وہی ہے جو پتھر کے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی کو روزی دیتا ہے، وہ در حقیقت خدائی کا دعوے دار ہے۔ ہر ذی روح اپنا رزق اپنے ساتھ لاتا ہے۔ اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ ہر حال میں ہر صورت میں رزق دیتا ہے۔ بے شک رشوت کی صورت میں بھی۔ بشارت کے منہ سے نکل گیا۔ فکرہ ترازو ہو گیا۔ مولانا ہی نہیں، خود بشارت بھی دھک سے رہ گئے کہ یہ کیا کہہ دیا۔ جس کمینے انتقامی فکرے کو آدمی برسوں سینے میں دبائے رکھتا ہے، وہ ایک نہ ایک دن اچھل کر منہ پر آ ہی جاتا ہے۔ پٹی باندھنے سے کہیں دل کی پھانس نکلا کرتی ہے، اور جب تک پھانس نکل نہ جائے آرام نہیں آتا۔ مولانا صبح تڑکے بلبن کو لینے آ گئے۔ آج 11 بجے اسے ناظم آباد کی پہاڑیوں کی تلیٹی میں گولی ماری جانے والی تھی۔ بشارت ناشتے پر بیٹھے تو ایسا محسوس ہوا حلق میں پھندا لگ گیا۔ آج انہوں نے بلبن کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ سوچنے لگے گولی تو ظاہر ہے پیشانی پر ہی مارتے ہوں گے۔ ماتھے کی بھونری واقعی منحوس نکلی، جان لے کر رہی۔ مولانا کو انہوں نے رات ہی کو ہدایت کر دی تھی کہ لاش کو اپنے سامنے گڑھے میں دفن کروا دیں، جنگل میں چیل کووں کے لیے پڑی نہ چھوڑ دیں۔ انہیں جھرجھری سی آ گئی۔ وہ کباب پراٹھا کھائے بغیر دکان روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے اس کا ساز اور روہڑ کا خون آلود پیٹ دیکھا جو اس کی زخمی گردن پر باندھا جاتا تھا، تو ایسا لگا جیسے کچھ ہو رہا ہے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے نکل گئے۔ بزرگوار کو اصل صورتحال سے آگاہ نہیں کیا گیا، صرف یہ بتایا گیا کہ بلبن 2-2.5 مہینے کے لیے چرائی پر پنجاب جا رہا ہے۔ کہنے لگے گائیں بھینسوں کو تو چرائی پر پنجاب جاتے سنا تھا، گھوڑے کو گھاس کھانے کے واسطے پنجاب جاتے آج ہی سنا۔ کراچی سے تو صرف سیٹ اور لکھپتی سیزن کے سیزن چرائی پر کوہ مری جاوے ہیں۔ یہ ان سے الجھنے کا موقع نہیں تھا، ان کا بلڈ پریشر پہلے ہی بہت بڑا ہوا تھا۔ انہیں کسی زمانے میں اپنی طاقت اور کثرتی بدن پر بڑا ناز تھا، بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میرا بلڈ پریشر 2 آدمیوں کے برابر ہے۔ 2 آدمیوں کے برابر والے دعوے کی تصدیق ہم بھی کریں گے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہیں معمولی سا درد بھی ہوتا تو وہ 2 آدمیوں کی طاقت سے چیختے تھے۔ لہٰذا بشارت اپنے دروغ مصلحت آمیز پر ڈٹے رہے اور ٹھیک ہی کیا۔ مرزا کہتے ہیں چھوٹوں سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ اس سے انہیں بھی جھوٹ بولنے کی تحریک ہوتی ہے، لیکن بزرگوں کی بات اور ہے، انہیں کسی خارجی تحریک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مولانا راز پکڑے بلبن کو بزرگوار سے ملوانے لے گئے۔ ان کا زیادہ تر سامان ان کے اپنے کمرے میں منتقل ہو چکا تھا۔ ہارمونیم رہ گیا تھا، سو وہ رحیم بخش کے لال خیز میں لپیٹا جا رہا تھا۔ بلبن کا فوٹو جو ریس جیتنے کے بعد اخبار میں چھپا تھا، ابھی دیوار سے اتارنا باقی تھا۔ وہ رات سے ہی مغموم تھے، اب وہ صبح شام کیسے کاٹیں گے؟ خلاف معمول عشاء کے بعد 2 مرتبہ حقہ پیا۔ اس وقت جب بلبن ان کے پاس لایا گیا تو سر جھکائے دیر تک اپنی عیال میں انگلیوں سے کنگھی کرواتا رہا۔ آج انہوں نے اس کے پیروں پر دم نہیں کیا، لیکن جب اس کی پیشانی پر اللہ لکھنے لگے تو ان کی انگلی چابک کے اپڑے ہوئے لمبے نشان پر پڑی۔ وہ چونک پڑے، جہاں تک درد کی یہ لکیر جاتی تھی وہاں تک وہ انگلی کی پور سے خود کو زخماتے رہے، پھر دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگے، کس نے مارا ہے ہمارے بیٹے کو؟ مولانا اسے لے کر جانے لگے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بولے، اچھا بلبن بیٹے، ہمارا تو چل چلاؤ ہے، خدا جانے واپسی پر ہمیں پاؤ گے بھی یا نہیں، جاؤ اللہ کی امان میں دیا۔ بلبن کی جدائی کے خیال سے بزرگوار ڈھہ گئے۔ اب وہ اپنے دل کی باتیں کس سے کریں گے، کس کی شفا کے لیے دعا کو ہاتھ اٹھیں گے؟ انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ قدرت کو اتنا سا آسرا ایک جانور کی دسرات تک منظور نہ ہوگی، جو خود کبھی تنہائی کے جان کو گھلا دینے والے کرب سے نہ گزرا ہو۔ وہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ اکیلا آدمی کیسی کیسی دسرات کا سہارا لیتا ہے۔ بے مثل انشائیوں کے مصنف چارلس لیمب نے ایک عمر کرب تنہائی میں گزاری۔ پیر 12 مئی سن 1800 کو وہ کولرج کے نام خط میں لکھتا ہے،
گزشتہ جمعے کو ضعیف ملازمہ ہیٹی 8 دن کی علالت کے بعد چل بسی۔ اس کی میت اس وقت کمرے میں میرے سامنے رکھی ہے۔ میری اس صدمے کی تاب نہ لا سکی۔ اسے دورہ پڑا، لہٰذا اسے کہیں اور منتقل کرنا پڑا۔ اب اس گھر میں میں تنہا ہوں اور دسرات کے لیے ہیٹی کی نعش کے سوا اور کچھ نہیں۔ کل میں اسے بھی دفن کر دوں گا تو بالکل تنہا رہ جاؤں گا، پھر سوائے اس بلی کے اور کوئی نہ ہوگا جو مجھے یاد دلائے گا کہ ان آنکھوں نے کبھی اس گھر کو بھرا پورا دیکھا تھا، کبھی اس میں بھی مجھ جیسے ذی روح رہتے تھے۔ مولانا دن بھر غیر حاضر رہے، دوسرے دن آئے تو بند بند اور کھچے کھچے سے نظر آئے۔ بشارت کے ہونٹوں پر سوال لرز لرز گئے، لیکن پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی کہ بلبن کے گولی کہاں لگی۔ کہتے ہیں جانوروں کو موت کی آگاہی پہلے ہی ہو جاتی ہے، تو کیا جس وقت وہ ویران پہاڑوں میں لے جایا جا رہا تھا اس نے بھاگنے کی کوشش کی؟ کبھی کبھی آخری لمحے میں معجزہ بھی تو ہو جایا کرتا ہے۔ وہ بہت جفاکش، سخت جان اور حوصلے والا تھا، دل نہیں مانتا تھا اس نے آسانی سے موت سے ہار مانی ہوگی۔ اس کے کوئی 2 ہفتے بعد بشارت کی طاہر علی موسیٰ بھائی سے اسپینسر آئی ہاسپٹل کے سامنے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ طاہر علی موسیٰ بھائی کی دکان ان کی دکان سے اتنے فاصلے پر تھی کہ پتھر پھینکتے تو ٹھیک اس کی سنہری پگڑی پہ پڑتا۔ یہ حوالہ اس لیے دینا پڑا کہ کئی مرتبہ بشارت کا دل اس پر پتھر پھینکنے کو چاہا، کیونکہ وہ کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، ان کے لگے ہوئے گاہک توڑتا تھا اور ان کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں پھیلاتا رہتا تھا۔ وہ دراصل ان کا بزنس خراب کر کے ان کی دکان خریدنا چاہتا تھا۔ اسے تو طعنہ دینے کا موقع چاہیے تھا۔ کہنے لگا، بشارت سیٹھ، لاسٹ منتھ ہم کو کسی نے بولا آپ گھوڑے کو شوٹ کرا رہے ہو۔ ہم بولا باپ رے باپ، یہ تو ایک دم ہتیا ہے۔ وہ گھوڑا تو عشرہ محرم میں جلجنا بنا تھا۔ ہماری آرا مشین پہ ایک مجور کام کرتا ہے، تراب علی، اس نے ہم کو آن کے بولا کہ جلجنا کی سواری تو اس کی جھگی کے سامنے سے نکلی تھی۔ تراب علی نے اس کو اپنے ہاتھ سے دودھ جلیبی کھلائی۔ آپ کے کوچوان رحیم بخش نے اس کا پورا بھاڑا وصول کیا، 50 روپے۔ وہ جلجن کے آگے آگے شاہ مرداں شیریں یزداں والا مرثیہ گاتا جا رہا تھا۔ اس کے 15 روپے الگ سے لیے۔ گھوڑے کو ہمارے پاس سلام کرانے بھی لایا تھا۔ غریب بال بچے دار مانس ہے۔ رحیم بخش کی ایک اور ضلالت اور موسیٰ بھائی کے طعنوں سے بشارت جل گئے، پر یہ سوچ کر خاموش رہے کہ کمینے سے الجھنے کا کیا فائدہ۔ اس کے اگلے روز مولانا کام پر نہیں آئے۔ بشارت نے سوچا شاید بارش کی وجہ سے نہیں آئے۔ 2 دن سے مسلسل بارش ہو رہی تھی۔ 4 دن قبل جیسے ہی ریڈیو کراچی والوں نے بارش کا پہلا قطرہ گرتے دیکھا، ساون کے گیت موسلا دھار نشر کرنے شروع کر دیے۔ گیتوں سے ہی اطلاع ملی کہ یہ ساون ہے، ورنہ ساون کے مہینے کو کراچی میں کون پہچانتا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، گیت میں اگر ساون کی بجائے جون جولائی لکھ دیں تو برکھا رت کا سارا رومان پروا اڑا کر لے جائے۔ آج وہ صبح گھر سے چلتے وقت کہہ کر آئے تھے کہ بیگم آج کڑھائی چڑھنی چاہیے، خستہ سموسے، کرارے پاپڑ اور کچوریاں۔ کراچی میں تو ساون کے پکوان کو ترس گئے۔ شام کو جب وہ دکان بند کرنے والے تھے تو ایک شخص خبر لایا کہ کل شام مولانا کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جنازہ آج ظہر اور عصر کے درمیان اٹھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلو اچھا ہوا اللہ نے بیچاری کی سن لی۔ برسوں کی جاکونی ختم ہوئی، مٹی عزیز ہوئی، بلکہ یوں کہیے کہ کیچڑ سے اٹھا کر خشک مٹی میں دبا آئے۔ وہ تعزیت کے لیے سیدھا مولانا کے گھر پہنچے۔ بارش تھم چکی تھی اور چاند نکل آیا تھا، اور آسمان پر ایسا لگتا تھا جیسے چاند تیزی سے دوڑ رہا ہے اور بادل اپنی جگہ ساکت ہیں۔ اینٹوں اور پتھروں کی پگ ڈنڈیاں جا بجا پانی میں ڈوب چکی تھیں۔ ننگ دھڑنگ لڑکوں کی ایک ٹولی پانی میں ڈبکیاں کھاتے گھڑے میں باری باری منہ ڈال کر فلمی گانے گا رہی تھی۔ ایک ڈھئی ہوئی جھگی کے سامنے ایک کریہو سوت شخص بارش روکنے کے لیے اذان دیے چلا جا رہا تھا۔ ہر جزو کے آخری لفظ کو اتنا کھینچتا گویا اذان کے بہانے پکا راگ الاپ رہا ہے۔ کانوں میں انگلیاں ٹھوس رکھی تھیں تاکہ اپنی آواز کے عذاب سے محفوظ رہے۔ 1 ہفتے پہلے اسی شخص نے اسی جھگی کے سامنے بارش لانے کے لیے اذانیں دی تھیں۔ اس وقت انہی بچوں کی ٹولیاں جھگیوں کے سامنے مولا میغ دے پانی دے گاتی اور ڈانٹ کھاتی پھر رہی تھیں۔ اس وقت عجیب قسمہ پرسی کا عالم تھا۔ کہیں چٹائی اور ٹاٹ سے بنی ہوئی چھتوں کے پیالے پانی کے بوٹ سے لٹکے پڑ رہے تھے، اور کہیں گھر کے مرد پھٹی چٹائیوں میں دوسری پھٹی چٹائیوں کے پیوند لگا رہے تھے۔ ایک شخص ٹاٹ پر پگھلا ہوا تارکول پھیلا کر چھت کے اس حصے کے لیے ترپال بنا رہا تھا جس کے نیچے اس کی بیمار ماں کی چرپائی تھی۔ دوسرے کی جھگی بالکل ڈھیر ہو گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مرمت کہاں سے شروع کرے،
चुनाचे वो एक बच्चे की पिटाई करने लगा। एक साहब आटे की भीगी बोरी में बगल तक हाथ डाल डाल कर देख रहे थे कि अंदर कुछ बचा भी है या सारा ही पेड़े बनाने के लायक हो गया। एक झुग्गी के सामने मियाँ बीवी लिहाफ को रस्सी की तरह बल देकर निचोड़ रहे थे। बीवी का घूंघट हाथी की सूंड की तरह लटक रहा था। जगह जगह लोग नालियाँ बना रहे थे, जिनका मकसद बज़ाहिर अपनी गलाज़त को पड़ोसी की गलाज़त से अलहदा रखना था। एक झुग्गी के बाहर बकरी की ओजड़ी पर बरसाती मक्खियाँ मुसाहिबों की तरह चिपक गई थीं। ये उस बीमार और दम तोड़ती बकरी की ओजड़ी थी जिसे अभी थोड़ी देर पहले उसके 2 महीने के बच्चे से 1 गज दूर 3 पड़ोसियों ने मिलकर तुरत फुरत ज़िबा किया था ताकि छुरी फिरने से पहले ख़त्म न हो जाए। उसका खून नालियों के ज़रिए दूर दूर तक फैल गया था। अब वो तीनों एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि एक भाई की हक हलाल की कमाई को ज़ाया होने से बचा लिया, मौत के मुंह से कैसा निकाला बकरी को। चंद झुग्गियों में महीनों के बाद गोश्त पकने वाला था। सबसे ज़्यादा हैरत उन्हें उस वक्त हुई जब वो उस झुग्गी के सामने से गुजरे जिसमें लड़कियां शादी के गीत गा रही थीं। बाहर लगी हुई कागज़ की रंग बिरंगी झंडियाँ तो अब नज़र नहीं आ रही थीं, लेकिन बारिश के रेलों से टाट की दीवारों पर उनके कच्चे रंगों के पैटर्न बन गए थे। अंदर एक लड़की आटा गूंदने के तसले पर संगत कर रही थी। अम्मा मेरे भैया को भेजो री के सावन आया, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री के सावन आया। हर बोल के बाद लड़कियां बेवजह बेतहाशा हंसतीं, गाते हुए हंसतीं और हंसते हुए गातीं, तो राग अपनी सुर सीमा पार करके जवानी की दीवानी लय में लय मिलाता कहीं और निकल जाता। कुंवारपने की किलकारती हंसी ही गीत का सबसे अलबेला अंग था। बशारत आगे बढ़े तो देखा कोई झुग्गी ऐसी नहीं जहाँ से बच्चों के रोने की आवाज़ न आ रही हो। झुग्गियों में आधे बच्चे तो इसलिए पिट रहे थे कि रो रहे थे, और बकिया आधे इसलिए रो रहे थे कि पिट रहे थे। 20,000 की इस बस्ती में 2 दिन से बारिश के सबब चूल्हे नहीं जले थे। नशीबी इलाके की कुछ झुग्गियों में घुटनों घुटनों तक पानी खड़ा था। झुग्गियों की पहली कतार के सामने एक नेक नियत खुदा तरस बारिश बुजुर्ग कौरमा और तनूरी रोटियां तकसीम करने की कोशिश कर रहे थे, जो वो रक्शे में रख कर लाए थे। मुस्तहिकीन में तकसीम करने के लिए 3 लिहाफ भी लाए थे। वो घर से चले थे तो अंदाज़ा नहीं था कि 20,000 की बस्ती में 3 लिहाफ लेकर जाना ऐसे है जैसे कोई इंजेक्शन की सुरंज से आग बुझाने की कोशिश करे। फिर ये भी था कि किसी झुग्गी में 2 गज ज़मीन का ऐसा खुश्क जजीरा नहीं था जहाँ कोई ये लिहाफ ओढ़कर सो सके। उस बुजुर्ग के चारों तरफ कोई 100-150 नंग धड़ंग बच्चों का हजूम था, जिन्हें वो कतार बनाने के फ़वाइद समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन अनपढ़ बच्चों की हिस्से हिसाब उनसे कहीं बेहतर थी। उनके अंदर का भूखा हिसाबदान बखूबी जानता था कि अगर 30 रोटियों को 150 नंगे भूखों में और 3 लिहाफों को 20,000 मुस्तहिकीन में तकसीम किया जाए तो हासिल तकसीम में मुखय्यर बुजुर्ग के तन पर एक धज्जी भी बाकी न रहेगी। और इस वक्त यही सूरत हाल पैदा हो चली थी। वो सोचने लगे, तुम एक शख्स को पुरसा देने चले थे, ये किस दुख सागर में आ निकले। तरह तरह के ख्यालों ने घेर लिया। बड़े मियाँ को तो कफन भी भीगा हुआ नसीब हुआ होगा। ये कैसी बस्ती है जहाँ बच्चे ना घर में खेल सकते हैं ना बाहर, जहाँ बेटियाँ 2 गज ज़मीन पर एक ही जगह बैठे बैठे दरख्तों की तरह बड़ी हो जाती हैं। जब ये दुल्हन ब्याह के परदेश जाएगी तो इसके जहन में बचपन और मेके की क्या तस्वीर होगी। फिर ख्याल आया, कैसा परदेस, कहाँ का परदेस। ये तो बस लाल कपड़े पहनकर यहीं कहीं एक झुग्गी से दूसरी झुग्गी में पैदल चली जाएगी, और यही सखियाँ सहेलियाँ काहे को ब्याही बदेस गाती हुई उसे 2 गज पराई ज़मीन के टुकड़े तक छोड़ने चली जाएंगी। फिर एक दिन ऐसे ही बरसते मी में ऐसा ही समा होगा, वहाँ से आखिरी 2 गज ज़मीन की जानिब डोला उठेगा और ज़मीन का बोझ ज़मीन की छाती में समा जाएगा। मगर बंदे खुदा, तुम काहे को जी भारी करते हो। कहीं इस तरह आंखों में आंसू भर के भी दुनिया को देखा करते हैं। दरख्तों को कीचड़ गाड़े से घिन थोड़ा ही आती है। कभी फूल को भी खाद से बदबू आई है। उनके होंठों के कोने पर कड़वी सी मुस्कुराहट का भंवर पड़ गया। जो रोने का यारा नहीं रखते वो इसी तरह मुस्कुरा देते हैं। उन्होंने पहले पहल इस बस्ती को देखा था तो उबकाई आई थी, आज खौफ आ रहा था। भीगी भीगी चांदनी में ये शहर आसेब लगता था और किसी तौर कराची का हिस्सा मालूम नहीं होता था। हद्दे निगाह तक ऊंचे नीचे बांस ही बांस और टपकती चटाइयों की गुफाएं। बस्ती क्या, बस्ती का पिंजर था
جیسے اسے ایٹمی دھماکے کے بعد بچ جانے والوں نے کھڑا کیا ہو۔ جگہ جگہ گڑھوں میں بارش کا پانی کھڑا تھا، جن میں چاند کا عکس ایسے نظر آتا تھا جیسے ہر گڑھے میں ایک چاند نکلا ہو۔ محیط دلدلوں پر چاند کی آسیبی کرنیں اپنا چھلاوا ناچ ناچ رہی تھیں۔ بھونگوں اور پتنگوں کے ڈر سے لوگوں نے اپنی لالٹینیں گل کر رکھی تھیں۔ ہر جگہ جھینگر بولتے سنائی دے رہے تھے، پر نظر کہیں نہیں آ رہے تھے۔ بشارت کے سر کے عین اوپر ایک ٹٹیری بولتی ہوئی گزر گئی۔ یہ سب ایک بھیانک خواب لگتا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ ایک موڑ مڑے، اگربتیوں اور لوبان کی ایک سوگوار لپٹ آئی۔ ان کی آنکھیں ایکا ایکی چوند گئیں۔ یا خدا، ہوش میں ہوں یا عالم خواب ہے؟ کیا دیکھتے ہیں کہ مولانا کرامت حسین کی جھگی کے دروازے پر بڑی سی پیٹرو میکس جل رہی ہے۔ 4-5 پرسہ دینے والے کھڑے ہیں اور باہر اینٹوں کے چبوترے پر ان کا سفید براق گھوڑا بلبن کھڑا ہے، اور مولانا کا پولیو زدہ بیٹا اسے پڑوسی کے گھر سے آئے ہوئے موت کے کھانے کا نان کھلا رہا ہے۔ علامہ اقبال نے ان شاعروں اور افسانہ نویسوں پر بڑا ترس کھایا ہے جن کے اعصاب پر عورت سوار ہے، مگر ہمارے حبیب لبیب بشارت فاروقی ان بد نصیبوں میں سے تھے جن کی بے داغ جوانی اس شاعر کے کلام کی طرح تھی جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ موصوف کا کلام غلطیوں اور لطف دونوں سے پاک ہے۔ بلکہ بشارت کی ٹریجڈی شاعروں اور افسانہ نویسوں سے کہیں زیادہ گھمبیر تھی، اس لیے کہ دکھیا کے اعصاب پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی سوار رہا سوائے عورت کے۔ اس دور میں جسے جوانی دیوانی کہا جاتا ہے، ان کے اعصاب پر بالترتیب ملا، ناصح، بزرگ، ماسٹر فاخر حسین، ممتحن، داغ دہلوی، سہگل، ان کے خسر اور والد بزرگوار سوار رہے۔ خدا خدا کر کے وہ اسی ترتیب سے اترے تو گھوڑا سوار ہو گیا۔ وہ سبز قدم ان کے خواب، ذہنی سکون اور گھریلو بجٹ پر جھاڑو پھیر گیا۔ روز روز کے چالان، جرمانے اور رشوت سے وہ اتنے عاجز آ چکے تھے کہ اکثر کہتے تھے، اگر مجھے چوائس دی جائے کہ تم گھوڑا بننا پسند کرو گے یا اس کا مالک یا کوچوان، تو میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے محکمہ انسداد بے رحمی جانوران کا انسپکٹر بننا پسند کروں گا جو ان تینوں کا چالان کرتا ہے۔ سنگین غلطی کرنے کے بعد پس بینی کا مظاہرہ کرنے والوں کی طرح وہ اس زمانے میں چوائس کی بہت بات کرتے تھے، مگر چوائس ہے کہاں؟ مہاتما بدھ نے تو 2 ٹوک بات کہہ دی کہ اگر چوائس دی جاتی تو وہ پیدا ہونے سے ہی انکار کر دیتے۔ لیکن ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ گھوڑے کو اگر چوائس دی جائے تو وہ اگلے جنم میں بھی گھوڑا بننا پسند کرے گا، مہاتما بدھ بننا ہرگز پسند نہیں کرے گا، کیونکہ وہ گھوڑیوں کے ساتھ ویسا سلوک روا نہیں رکھ سکتا جیسا گوتم بدھ نے یشودھرا کے ساتھ رکھا، یعنی اپنی گھوڑی کو غافل سوتا چھوڑ کر بیابان کو نہ نکلتا، نہ ہی کسی جاکی کے ساتھ بھاگ جاتا۔ گھوڑا کبھی اپنے گھوڑے پن سے شرمندہ نہیں ہوتا، نہ ہی کبھی اس غریب کو فلک کج رفتار سے شکوہ ہوتا ہے، نہ ہی سوار سے، اور نہ ہی اپنی ماداؤں سے ہرجائی پن کا کوئی گلہ یا شکوہ ہوتا ہے۔ یہ تو آدمی ہی ہے جو ہر دم اپنے آدمی پن سے نادم و نالاں رہتا ہے۔ گھوڑا تانگا رکھنے اور اسے ٹھکانے لگانے کے بعد بشارت میں بظاہر 2 متضاد تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ پہلی تو یہ کہ گھوڑے اور اس کے دور و نزدیک کے تمام متعلقات سے ہمیشہ کے لیے نفرت ہو گئی۔ تنہا ایک لنگڑے گھوڑے نے انہیں جتنا نقصان پہنچایا تھا، اتنا تمام ہاتھیوں نے مل کر پورس کو نہیں پہنچایا ہوگا۔ دوسری تبدیلی یہ آئی کہ اب وہ سواری کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ آدمی کو ایک مرتبہ سواری کی عادت پڑ جائے تو پھر اپنی ٹانگوں سے ان کا فطری کام لینے میں توہین کے علاوہ نقاہت بھی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ان کی لکڑی کی بزنس کافی پھیل گئی تھی، جسے وہ اپنے والد بزرگوار کی جوتیوں کا طفیل بتاتے تھے، جبکہ خود بزرگوار اسے بھاگوان گھوڑے کے قدموں کی برکت پر معمول کرتے تھے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ان کی ترقی کا محرک اور سبب کبھی پیروں اور جوتیوں کی سطح سے اوپر نہیں گیا، کسی اور نے ہی نہیں بلکہ خود انہوں نے بھی اپنی دوڑ دھوپ اور ذہانت و فراست کو اس کا کریڈٹ نہیں دیا۔ لکڑی کی بکری بڑھی تو دفتروں کے چکر بھی بڑھے، اسی قدر سواری کی ضرورت میں بھی اضافہ ہوا۔ اس زمانے میں رشوت نہیں چلتی تھی، لہٰذا کام نکالنے میں کہیں زیادہ ذلت و خواری ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں ایماندار افسر کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ جب تک وہ بیجا سختی اپنے اڑیل اور سڑیل پن سے سب کو اپنی ایمانداری سے عاجز نہ کر دے، اپنی ملازمت کو پکا اور خود کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ بے ایمان افسر سے بزنس مین بآسانی نمٹ لیتا ہے، ایماندار افسر سے اسے ہول آتا ہے۔
چنانچہ صورت یہ تھی کہ کمپنی سے لکڑی اور کھوکھوں کا آرڈر لینے کے لیے 5 چکر لگائیں تو بل کی وصولی کے لیے 10 چکر لگانے پڑتے تھے۔ جب سے کمپنیاں لیچڑ ہوئیں، انہوں نے 10 پھیروں کا کرایہ اور محنت بھی لاگت میں شامل کر کے قیمتیں بڑھا دیں۔ ادھر کمپنیوں نے بھی ان کی نئی قیمتوں کو لٹ قرار دے کر 10% کٹوتی شروع کر دی۔ بات وہیں کی وہیں رہی، فرق صرف اتنا پڑا کہ دونوں فریق ایک دوسرے کو لالچی کائیاں اور چور سمجھ کر لین دین کرنے لگے۔ اب سواری کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سی سواری موزوں رہے گی۔ ٹیکسی ابھی عام نہیں ہوئی تھی۔ اس زمانے میں ٹیکسی صرف خاص موقعوں پر استعمال ہوتی تھی، مثلاً ہارٹ اٹیک کے مریض کو ہسپتال لے جانے کے لیے، اغوا کرنے کے لیے یا ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ اور یہ جو ہم نے کہا کہ مریض کو ٹیکسی میں ڈال کر ہسپتال لے جاتے تھے، تو فقط یہ معلوم کرنے کے لیے لے کر جاتے تھے کہ زندہ ہے یا مر گیا، کیونکہ اس زمانے میں بھی جینا اور سول ہسپتال میں صرف انہی مریضوں کو داخلہ ملتا تھا جو پہلے اسی ہسپتال کے کسی ڈاکٹر کے پرائیویٹ کلینک میں ابتدائی علاج کروا کر اپنی حالت اتنی غیر کر لیں کہ اسی ڈاکٹر کے توسط سے ہسپتال میں آخری منزل آسان کرنے کے لیے داخلہ مل سکے۔ ہم سرکاری ہسپتال میں مرنے کے خلاف نہیں، لیکن پرائیویٹ ہسپتال اور کلینک میں مرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرحوم کی جائیداد، جمع جتھا اور بینک بیلنس کے بٹوارے پر پسماندگان میں خون خرابہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سب ڈاکٹروں کے حصے میں آ جاتے ہیں۔ افسوس شاہ جہاں کے عہد میں پرائیویٹ ہسپتال نہیں تھے، ورنہ وہ اگر ان میں داخلہ لے لیتا تو قلعہ آگرہ میں اتنی طویل مدت تک اسیر رہنے اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جینے سے صاف بچ جاتا، اور اس کے چاروں بیٹے تخت نشینی کی جنگ میں ایک دوسرے کا سر قلم کرنے کے جتن میں سارے ہندوستان میں آنکھ مچولی کھیلتے نہ پھرتے، کیونکہ فساد کی جڑ یعنی سلطنت اور خزانہ بلوں کی ادائیگی کے لیے نہایت پرامن طریقے سے جائز وارثوں یعنی ڈاکٹروں کو منتقل ہو جاتا، اور انتقال اقتدار کے لیے فرسودہ ایشیائی رسم یعنی بادشاہ کے انتقال کی ضرورت نہ رہتی۔ جیتے جی تو ہر حکمران انتقال اقتدار کو اپنا ذاتی انتقال سمجھتا ہے۔